السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تمام بے روزگاروں کو جنہیں رزق کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا شکار ہیں، بدحالی میں مبتلا ہیں، مصیبتیں سر پر ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی کے راستے بنا دے، پریشانیوں کو دور فرما دے اور اپنی رحمت کا سایہ کر دے، اپنی عافیت میں لے لے اور ان سب پر آسانیاں نازل فرما کر ان کے دل کو ٹھنڈک عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو وظیفہ ہے وہ بے روزگاروں کے لیے ہے، جن کے پاس رزق کی کمی ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، پریشانی ہے، معاشی بدحالی ہے، کسی بھی قسم کے رزق کے متعلق مسائل میں مبتلا ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے اللہ آپ کی امداد فرمائے گا اور ایسی مدد کرے گا کہ آپ کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی دنیاوی سہارے سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ اس وظیفے کو کیجئے اور اللہ پاک کا بے تحاشا کرم فرمائے گا، اس قدر کرم ہوگا آپ پر کہ آپ لوگ دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو وظیفہ اس طرح سے ہے کہ یہ صورت ہے قرآن پاک کی، بہت ہی عظیم صورت ہے، تو اس کو پڑھنے والا کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ پاک رد نہیں کرتے، اس بات کا 100% یقین رکھے۔ اور اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہے، جائے نماز پر بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، جہاں مرضی آپ کو جگہ مناسب لگتی ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے ہر طرف سے اندھیرا کر لینا ہے، بس یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ لائٹ نہیں بند کرنی، اپنی سوچ کو صرف اللہ کی طرف مرکوز کر لینا ہے کہ آپ نے صرف اللہ ہی کے بارے میں سوچنا ہے اور اس اللہ سے کہہ دینا ہے اپنے لفظوں میں کہ اے اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں آ گئی، یہاں آ گیا، سارا کچھ چھوڑ کر بھول کر ہر طرف سے اپنا راستہ بند کر کے تجھے ہی دیکھ رہا ہوں، تجھے ہی مانتا ہوں، تجھے ہی جانتا ہوں، اور تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے تیرے جیسا عطا کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ پاک میں اس قدر بدحال ہوں اور تو حالوں کو جاننے والا ہے، تو نیتوں کو پڑھنے والا ہے، تجھ سے بہتر کون مجھے جانتا ہے یا کون میری مانے گا۔ تو میں نے جو پڑھا ہے، جس کی توفیق تو نے مجھے دی ہے، اس کے طفیل میرے لیے راستے بنا دیجئے، میرے اٹھنے سے پہلے میری پریشانی کا حل نکال دیجئے۔ 1 منٹ کی بات ہے اور تو زندگی بنا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی منتیں بھی کر لے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو 11 بار پڑھنا ہے، زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا، آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، ویسے میں بتا رہی ہوں کہ 11 بار اس کو پڑھنا ہے، کہ اگر آپ کو بوجھ لگے کہ آپ بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے، اس کو 11 بار پڑھ کے تو صرف اللہ سے صرف دعا ہی مانگنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اس قدر شاندار طریقے سے مانگنا ہے کہ اللہ کو آپ کے حال پر رحم آ جائے اور وہ دینے پر راضی ہو جائے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو خالی تو بھیجتا نہیں، لیکن بعض سوالی ایسا کر جاتے ہیں، بعض طور پر اپنا حال ان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک کو رحم آ جاتا ہے اور وہ اسی وقت اس کی قدرت کام کرنے لگ جاتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے، زمین و آسمان خیریں اتارنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اس صورت کا حوالہ دے کر کہ یا اللہ پاک، میں نے اس کو پڑھا ہے کہ تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دے اور میرے معاملے جتنے بھی میرے لیے آسان کر دے اور مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اب یقین کیجئے پڑھنا تو اسے 3 دن چاہیے، 7 دن چاہیے یا 21 دن، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ درود پاک آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، وہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اس صورت کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کا کام ہوگا، بندہ بیٹھے ہی اسی یقین کے ساتھ کہ وہ اتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، اتنا شان والا رب ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو ایک لمحے میں زندگی بنا دیتا ہے، تقدیر سنوار دیتا ہے، تدبیر کر لیتا ہے، اس کو کون سا ٹائم لگتا ہے۔ تو مانگنا ہی اسی نیت سے چاہیے کہ ابھی کے ابھی میرا کام بن جائے۔
میرا کام ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ سب پر خیر نازل فرمائے، اللہ آپ کی مدد کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکات آپ خود دیکھیں گے اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔